أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام تعریفیں خدائے غفار و ستار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام باعث مغفرت اور باعث ستار گناہان شخصیات محمد اور آل محمد کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ایک مرتبہ آپ کی خدمت معظم میں صحت و سلامتی کے ساتھ فرش عزائے حسین کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ امامت بہت وسیع ہے. میرے پاس اگر الفاظ نہیں تو کیا ہوا، ان کے پاس عطا کے لیے بہانے تو بہت ہیں. اور کچھ بھی قبول نہ ہو، صرف آنا اور جانا ہی قبول ہو جائے تو نجات کا سامان اسی محبت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے صاحبان علم و ادب کے سامنے واجب الاحترام سرکار سید الشہداء کے عاشقوں کے سامنے اپنا سبق پیش کر رہا ہوں اور سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 سرنامہ کلام میں اور تلاش کر رہا ہوں کہ ان الفاظ کو آپ تک پہنچا دوں کہ جو ظہور کی دعا میں شدت پیدا کر سکیں. جب تک انسان مانگتا رہے مگر مصنوعی طور پر مانگتا رہے تو اس کی دعا چونکہ خلوص سے خالی ہوتی ہے. اس کو میں آسان کر لوں، ایک رزق کی دعا وہ مانگتا ہے جو بے روزگار ہو، اور ایک رزق کی دعا وہ مانگے جو صاحب روزگار ہو. اور آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے خلوص میں کتنا فرق ہوگا. بے روزگار روئے گا، گڑ گڑائے گا، خدا کو واسطے دے گا، سجدے میں گر جائے گا، مسجد میں دیر تک بیٹھا رہ جائے گا، علم پر آ کر علم کو تھام کر ہلائے گا. کوئی ایسے مانگے گا جیسے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو دے دیا جائے.
اور جو صاحب روزگار ہوگا اگر وہ روزی کی دعا کر رہا ہوگا تو اتنی ہی کر رہا ہوگا کہ گزارا تو ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دے، 5,000 درہم ملتے ہیں 6,000 ہو جائیں، 6 ملتے ہیں 7 ہو جائیں، 7 ملتے ہیں 8 ہو جائیں۔ اس کی دعا میں اور اس کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو روزگار مانگ رہا ہے نہ ہونے کی بنیاد پر، اور ایک وہ ہے جو روزگار مانگ رہا ہے روزگار ہونے کے باوجود۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اپنے اس زمانہ غیبت کو زمانہ اطمینان خیال کر لیں، زمانہ آسائش خیال کر لیں، تو کہیں ظہور کی دعا میں وہ اثر ہی نہ رہ جائے کہ جب انسان مانگ رہا ہو تو مصنوعیت ہو، ٹھیک ہے امام بھی آ جائیں، کام تو چل رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور صرف ایک جملہ تمہید میں اور کہہ دوں، بات تو بڑی مشکل ہے مگر کہنی چاہیے نا۔ کبھی کبھار آپ امام علیہ السلام کے حوالے سے کتنا متوجہ میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اور آپ 2 اعتبارات ہیں، غم کا ایک خوشی کا اعتبار ہو، گھر میں تقریب ہو، تقریب اسلامی طور پہ کر رہے ہوں یا جیسے کر رہے ہوں، تقریب تو کرتے ہیں نا، ہر گھر میں ہوتی ہے، اور ہر گھر میں جب کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ میں نے کچھ ایسے بھی عاشق دیکھے ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہوں تو پہلا کارڈ لکھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر، ایسے لوگ میں نے دیکھے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے وہ کارڈ پہنچائے ہیں، مگر کہاں پہنچائے ہیں؟ روضہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جالیوں میں۔ میں نے اس لیے کھول کے کہہ دیا کہیں کوئی مجھ سے سوال نہ کر لے یہ آپ کون سی نئی بات کر رہے۔ تو ہیں کچھ عاشق تو اس طرح بھی اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں کہ جب تک وہ امام کو دعوت نہ دے دیں تب تک وہ تقریب کا آغاز نہیں کرتے۔ لیکن عام طور پر ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے عام لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری تقریب منعقد کر رہے ہیں، ایک ایک مہمان کو بلاتے ہیں، ایک ایک مہمان کا انتظار کرتے ہیں، اور جب آخری مہمان آ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سب آ گئے۔ کوئی ان سے اس وقت پوچھے سب آ گئے، اب تقریب مکمل ہو گئی نا، تو کیا ان کے ذہن کے کسی گوشے میں امام کا تصور ہوگا؟ یہ مصلی پر بیٹھ کر، یہ فرش عزا پر بیٹھ کر، یہ دعاؤں کی کتاب کھول کر، یہ روزگار کی مشکلات کے موضوع پر، یہ ٹارگٹ کلنگ کی گھبراہٹ کے بعد کوئی امام کو پکارتا ہے تو مطلب کو پکارتا ہے، امام کو نہیں پکارتا ہے۔ امام کو پکارنا اور ہے اور مطلب کو پکارنا اور ہے، اور جب کوئی مطلب کو پکارے گا، جب مطلب حل ہو جائے گا تو اب امام آئیں یا نہ آئیں برابر اس کے لیے۔ میں بہت ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں لیکن ہے مجبوری ایسی۔ اور اگر کوئی مثال چاہیے تو بہت آسان سی مثال، جو مانگتا ہے اس کو وہی تو ملتا ہے۔ مجھے روزگار چاہیے تھا، امام نہیں چاہیے تھے، روزگار مل گیا۔ آپ کو اولاد چاہیے تھی، امام نہیں چاہیے تھے، اولاد مل گئی۔ آپ کو امن چاہیے تھا، امن مل گیا۔ امام نہیں چاہیے، امام نہیں ملے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال، مشہد مقدس کی بات نہیں کرتا، میں قوم کی بات نہیں کرتا، بہت سارے مقامات جہاں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو اگر ملاقات کرنی ہو تو لازم نہیں کہ آپ کربلا جائیں، لازم نہیں کہ آپ مکہ، مدینہ اور نجف جائیں، بلکہ اگر فرش عزا پر آتے ہوئے اس مقام پر رک جائیں جہاں لوگ نالین اتار رہے ہیں تو بعید نہیں کہ زمانے کے امام سے آپ کی ملاقات وہاں بھی ہو جائے، لازم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ایک خاتون، واقعات جو پڑھے جاتے ہیں، میں بہت کم واقعات پڑھتا ہوں عام طور پر، آپ کو معلوم ہے، بس واقعات اس لیے کہ کوئی پیغام بہت زیادہ حساس ہو تو براہ راست زبان سے کہنا کچھ مناسب نہیں لگتا ہے، اسے واقعات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے اور بہت آسان سا ہے، شاید آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔
مگر ایک بار اور سن لیجیے، سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ہر دن کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. جو کل کا تھا سامع وہ آج کا سامع نہیں ہے. جس طرح انسان کے سیلز اس کے جسم میں مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، ایسے انسان کی تبدیلی آپ کل سن چکے، قلب کا پلٹ جانا الٹ جانا. انسان کی کیفیت کل اور تھی اور آج اور ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ اس واقعے کو ہم سنتے جس میں مسجد مقدس، مسجد اعظم امام زمان علیہ السلام جمکران، مسجد جمکران، اور مسجد جمکران میں بہت سے مومنین گئے ہوں گے یا جائیں گے انشاءاللہ، خدا نصیب کرے گا. جمکران پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا کہ کس بنیاد پر مسجد قائم ہوئی، کس نے خواب دیکھا، کس نے امام کو پہچانا، اور امام کی فرمائش پر، امام کے پیغام پر مسجد کی حد بندی قائم فرمائی. لیکن بہت سارے عاشق وہاں جمع ہوتے اور امام کو پکار رہے ہوتے، اپنے اپنے انداز سے پکار رہے ہوتے. ایک خاتون، اس کی ملاقات امام سے ہو رہی ہے، اور وہ امام کو ایسے ملاحظہ کر رہی ہے جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں. گرچہ اپنے مقام پر ایک طبقہ علماء کا ایسا بھی ہے جو اس بات کا قائل نہیں ہے بلکہ منکر ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات امام ظہور امام سے پہلے نہیں ہو سکتی. وہ الگ موضوع ہے. علامہ سید کمال حیدری کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے خطیب نجف اشرف کے، اور بلکہ اب تو شاید ان کا مرتبہ اور آگے بڑھ جائے اگر مسائل مختلف نہ ہوں. خیر چھوڑ دیجئے. تو اب ان کی بات نہیں کر رہا. عام علماء جو کتابیں لکھتے رہے اور بیان کرتے رہے، وہ ملاقات امام کو زمانہ غیبت میں ممکن تصور کرتے ہیں. ملاقات کا مطلب نیابت نہیں ہے، سفارت نہیں ہے، ملاقات کا مطلب زیارت ہے. اور بیان کیے ہوئے کسی لفظ کو حجت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ امام کا قول کوئی اگر یوں بیان کرے کہ مجھ سے امام نے ملاقات کی، بہت سے مل جائیں گے آپ کو، ایسے مل جائیں گے کہ جو سستی شہرت کے لیے دنیا کی خاطر امام کے نام کو بیچ رہے ہیں. صرف ذکر حسین نہیں بیچ رہے بلکہ 12ویں امام کے نام کو بیچنے والی بھی آپ کو بہت مل جائیں گے. خیر یہ موضوع الگ ہے. تو وہ مسجد جمکران نے اس خاتون کا امام کو دیکھنا آج ممکن ہے زمانہ غیبت میں، امام کی زیارت کے اعتبار سے. اور بڑی کیفیت میں آ گئی، خوشی اور غم ملے جلے آنسو ہیں. فرات، کیا امام کی فرط محبت ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے. اور اب وہی سمجھ رہی ہے کہ جیسے میں امام کو دیکھ رہی ہوں ایسے یہ سب جتنے جمکران والے ہیں یہ سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن حیران اس بات پر ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر ملتا نہیں امام سے، کوئی بھی اٹھ کے امام کے ہاتھ کے بوسے نہیں لیتا، مصافحہ نہیں کرتا، امام پر صدقے اور واری نہیں ہوتا. سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو بہرحال. تو اس نے امام سے پوچھ لیا کہ مولا آپ بتائیں کہ کیا یہ سب لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے؟ امام فرماتے نہیں، سوائے تمہارے مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا یہاں پر. کہا مولا مگر کیوں؟ یہ سب تو آپ کے لیے آئے ہیں، جمکران میں آئے ہیں، شب بدھ آئے ہیں، سب آپ کے لیے آئے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا اچھا تم ایسا کرو، ہم تم سے کہتے ہیں کہ ان سے خود پوچھ لو کیوں آئے ہیں. اس خاتون نے 2-4 خاص افراد کا انتخاب کیا کہ جو بہت زیادہ گریاں کناں تھے، کہ ہائے فریاد کر رہے تھے، مولا کی محبت میں قریب گئی. کسی خاتون سے پوچھا، کسی مرد سے پوچھا، جو کہ باہر کے صحن میں فیملی ساتھ بیٹھتی ہیں. جمکران کا علاقہ اتنا وسیع ہے، مسجد میں پارٹیشن ہے مگر باہر جو صحن بنا ہوا ہے علاقہ ہے، اس میں لوگ سب ساتھ فیملیز بیٹھ جاتی ہیں، اور ایران کے افراد کا اسٹائل بھی ایسا ہی ہے. اس نے پوچھنا شروع کیا فیملی سے جا کے آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتی ہیں، آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کسی نے کہا بیٹا بیمار ہے اس لیے آئے ہو جمکران، کسی نے کہا روزگار چھوٹ گیا ہے، کسی نے کہا میری بیٹی کا مسئلہ ہے. امام اس کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ تمام سے پوچھتی جا رہی ہے. 2-4 سے پوچھ کے امام کے پاس پھر امام سے کہتی ہے مولا آپ سچ فرما رہے. امام فرما رہے سنو، ان سب کے مسائل حل ہوں گے،
ہماری ہی برکت سے، لیکن ہم نہیں ملیں گے. بہت غور کیجئے گا. انہیں ان کا مسئلہ مل جائے گا، انہیں ان کا مدعا مل جائے گا. یہ کیا مانگنے آئے ہیں؟ یہ جو مانگنے آئے ہیں وہ مل جائے گا، اور تو صرف مجھے مانگنے آئی تھی. فرق واضح ہوا؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تب کون امام کو بلا رہا ہے، کون مطلب کو بلا رہا ہے اپنے؟ میرا کام نکل جائے. اچھا کام نکل گیا تو پھر چھٹی. رہ گئی بات کچھ آیات کے حوالے سے. تمہید بہت طویل ہو گئی. تمہید کے ساتھ ساتھ اب 2 آیتیں صرف پیش کرتے ہوئے، ایک آیت زمانہ غیبت کی یاد میں، ایک آیت زمانہ ظہور کے اعتبار سے. وہ ایک معروف آیت جو اب پڑھی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں میں تو خالی 1-2 آیات کو ہی خیال کیا کرتا تھا کہ یہ امام زمان کے بارے میں ہوں گی. اب ایسا لگتا کہ ہر آیت کہتی ہے کہ میں ہوں امام زمانہ کے بارے میں. اگر معرفت انسان کی اور قریب ہو جائے. اب مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے آیت اللہ العظمی حسین وحید خراسانی کی. فرماتے ہیں اگر تم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، امام کی زیارت تمہیں نہیں ہو پا رہی ہے، اور تم واقعا امام کے عاشق ہو، تو قرآن کھول کر قرآن کو دیکھنا شروع کر دو. قرآن کی آیتوں کے عکس میں تمہیں امام کا عکس دکھائی دے گا. اب چلیں اس بات سے وہ اعمال ماہ شب رمضان میں، شب قدر کے اعمال میں وہ قرآن کا کھول کے سامنے رکھا جانا، اور روایت اللہ کے رسول کی 1400 سال سے آ رہی ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، دیکھنے کا ثواب الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے. تو آیات کو دیکھنا، یہ آیات خاموش آیات ہیں، مگر غور کریں تو آیات بولتی ہیں، اور آیات بولنے والی وہ ہیں جو اپنی ان آیتوں کو بتاتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم والرحمہ وأولئک هم المہتدون. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 155، 156 اور 157. 3 آیتیں ٹھیک بہت معروف ہیں. 3 آیتیں آپ نے بہت سنی ہیں ایصال ثواب کی مجالس کے عنوان میں. آئیے آج ایصال ثواب سے ہٹ کر خود اصل موضوع پر اس کو آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں. روایت میں راوی کون ہے؟ راوی کا نام محمد ابن مسلم ہے، اور یہ ایسا راوی ہے جس نے 1 سے زیادہ ائمہ کے دور کو پایا ہے. یہ 5ویں امام کے دور میں بھی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. اور یہ اس امام کی خدمت میں اس آیت کی تعویل سن رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہا ہے. وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. امام فرماتے ہیں شیء من الخوف کا مطلب ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں. خدا کا یہ اعلان کہ ضرور، لام تاکید اور نون ونّا کم، نون تاکید ثقیلہ، خود تاکید، 2 تاکید کے ساتھ خدا کہتا ہے ہم آزمائیں گے، تم سب کو آزمائیں گے. بشیء من الخوف، کچھ تھوڑے سے خوف کے ساتھ، پورے خوف کے ساتھ نہیں، تھوڑے سے خوف کے ساتھ. بشیء من بشیء الخوف نہیں، بشیء من الخوف. والجوع، تھوڑے سے بھوک کے امتحان کے ساتھ. اور نقص من الاموال والانفس، مال کی کمی، جان کی کمی، والثمرات، اور میوہ جات یا اولاد کی کمی. 2 ترجمے اس کے. بشر الصابرین، اور پھر خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب آپ ان کو بشارت دیجئے. کن کو؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. کہ ان کی پہچان یہ کہ جب ان پر مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے
درود ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ آیت ایک قرآن کی ایسی آیت ہے جو غیر معصوم پر درود کے بھیجے جانے کو جائز قرار دیتی ہے، غیر معصوم پر، کہ جو صابر ہو صبر میں عصمت شرط، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور وہی تو ہیں جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ آیت کے ترجمے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے، روایت پڑھ رہا تھا میں، راوی خدمت معصوم میں محمد ابن مسلم بیٹھے ہوئے ہیں امام کی خدمت میں، اور امام بیان کر رہے ہیں کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سلطان جائر خاندان بنی فلان، نام نہیں لے مولانا، خاندان بنی فلان، ان کے ظلم و جور کے ہاتھوں جو خوف پیدا ہوگا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خدا تمہیں اس خوف کے ذریعے سے آزمائے گا۔ خاندانوں کی حکومتیں اور مسائل ظلم و ستم، والجوع، اور خدا آزمائے گا کس سے؟ اقتصادیات، نا، قیمتوں کے بڑھ جانے سے۔ میں نے کل جملہ کہا تھا مہنگائی ہو گئی، تو یہ آزمائش، تھوڑی سی بھوک کا مطلب کہ بہت مشکل سے آپ 2 ٹائم جاب کرتے ہیں، آپ کی فیملی بھی جاب کرتی ہے، گھر والی خاتون بھی جاب کر رہی ہے، تب جا کر کہیں مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گزارا روٹیوں پر نہیں ہوتا، گزارا تو آل محمد کی محبت پر ہوتا ہے۔ روٹی تو کھاتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے، جو ختم ہو جائے اس پہ کیا گزارا ہے؟ گزارا اس پر ہے جو باقی رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گزارا اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم روزی کماتے ہیں، گزارا اس سے ہوتا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ تو خیر بات یہ کہ انسان اس کو پہچانے جو امام فرما رہے، محمد ابن مسلم، ایک امتحان خوف، فلاں خاندان سے آنے والے کسی حاکم کا ظلم، اس کا امتحان، اور اس کے بعد تمہارا دوسرا امتحان کیا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے بعد جو بھوک، بھوک کا مطلب غلے کا مہنگا ہو جانا، قیمتیں بڑھ جانا، اور کیا قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ وہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں مسائل کیا ہیں، کون سے افراد ہیں کہ جو مافیا بنے ہوئے ہیں، کون سے افراد ہیں کہ جو مافیا بنے ہوئے ہیں ہر ایک فیلڈ میں۔ اب لفظ مافیا خوب پہچان لیجئے، آپ بہت قریب ہے کسی لفظ کے ساتھ، بہت قریب، ہاں۔ تو یہ مافیا بنے ہوئے، تو کتنی مہنگائی ہے، سردی بڑھ رہی ہے پاکستان میں، لکڑی مہنگی ہو گئی، کوئلہ مہنگا ہو گیا، اور بڑے بہانے بنائے جا رہے ہیں، پیسہ پیسہ، کسی طرح جمع کر لے پیسہ۔ اس زمانے غیبت کی مشکل ہے۔ اور امام کے الفاظ، قیمتیں بڑھ جانے سے بھوک بڑھے گی اور تم اس سے آزمائے جاؤ گے، کہ انسان 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ آزمائش۔ پھر آزمائش فرماتے ہیں نقص من الاموال، مال کی کمی۔ مال کی کمی کیسے ہوگی؟ ارشاد ہے مال کی کمی ایسے ہوگی کہ بارشیں بند ہو جائیں گی، زراعت ختم ہو جائے گی، لوگوں کی آمدنی اور مارکیٹس ایسے بیٹھنے لگیں گی، اور آپ خوب سمجھ سکتے ہیں بہت سی مارکیٹسیں بیٹھ چکی ہیں اور پھر اٹھائی جا رہی ہیں، اور بہت سی بیٹھیں گی۔ زمانہ ابھی اپنے آپ کو خود دہرائے گا، زمانے ظہور سے پہلے زمانے غیبت میں ابھی وقت باقی ہے۔ میں کل تک کہہ رہا تھا کہ زمانے ظہور بہت قریب ہے، اور آج کہتا ہوں زمانے ظہور قریب نہیں ہے، اس معنی میں قریب نہیں ہے جس معنی میں سوال کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت ڈرتے ہوئے ایک عیسائی پادری نے ایک ایسے گاؤں میں تبلیغ شروع کی، قیامت آنے والی، یہ قیامت اتنی قریب قیامت دکھائی کہ لوگوں نے سارے بزنس آف کر دیے، سارے کاروبار ختم کر دیے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر اب بیٹھ گئے کہ اب قیامت آئے، اب قیامت آئے۔ قیامت نہیں آئی تو بعد میں اس پادری پر مقدمہ قائم کیا گیا کہ ہمیں برباد کر دیا اس نے، یہ کہتے کہتے قیامت قریب ہے۔ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ تو میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا،
میں اس معنی میں کہتا ہوں کہ تیاری مکمل کیجئے. اس سوال میں 2 سوال قرض کے بارے میں ہیں. امام کا ظہور قریب ہے تو کیا قرض لیں؟ واپس کرنے کا موقع ملے گا؟ جواب بڑا آسان سا ہے، جواب بہت آسان سا ہے. قرض دیجئے دینے کی نیت سے. ظہور امام ہو گیا تو پھر اگر وہ قرض ایسا ہے کہ جو آپ کا ہی حق تھا اور حکومت ظلم و جور ہوں، مسائل ہوں دیگر افراد کے، اگر انہوں نے آپ کا حق روکا ہوا تھا تو پھر آپ کا قرض جانے اور زمانے کا امام جانے. وہ بات ابھی آگے آنے والی ہے کہ پھر امام خود وہ قرضہ ادا کریں گے. شخصی قرضہ اگر ہوگا، شخصی قرضہ اگر ہوگا، شخص نے شخص سے لیا ہوگا تو امام ادا کریں گے. اور اگر امام کی ملکیت کا عنوان ہوگا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. پھر امام اتنے مہربان کہ کیا کسی کی ماں مہربان ہوگی. تو اب بات ہو رہی ہے کس کی؟ بھوک کی بات ہو رہی ہے، مال کی کمی کی، اور بات ہے جان کی کمی. قتل ذریع، زال رے یہ عین ذریع استعمال ہوا، ناگہانی اور اچانک عالمگیر موت. اتنے زیادہ افراد مریں گے کہ کفن کم پڑ جائیں گے. اتنے زیادہ افراد مریں گے کہ دفن کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا. ایک کے بعد ایک میت اٹھے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ. اچھا بعض علاقے بھی ایسے لگتے ہیں کہ شاید بعض علاقوں میں بھی آثار پیدا نہیں ہوئے، تو شاید آج نہیں ہوئے کل ہو جائیں. اور خدا ان آثار کا میں پھر کہتا ہوں محتاج نہیں ہے. ایک جملہ یاد رہے، جب ہمارے آخری امام دنیا میں آئے تھے نا، اس وقت بھی ان کی والدہ محترمہ کے وجود مقدس پر کوئی آثار نہیں تھے. جو خدا شکم مادر سے شکم دنیا میں اپنی حجت کو بغیر آثار کے بھیج سکتا ہے، وہ خدا پردہ غیبت سے زمانے کے لیے اپنی حجت کو بغیر علامتوں کے بھیج سکتا ہے. قادر ہے، محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہے یا علی، یا علی. ٹھیک، تو ایک ایک جملہ آیت کا اب مربوط ہو رہا ہے زمانے آخر سے. امام فرماتے ہیں اس کے بعد ثمرات. ثمرات کا مطلب میووں کی کمی، تو پھل خراب ہو جائیں گے، زراعت ناکارہ ہو جائے گی. اور اگر اولاد کی کمی تو کتنے لوگ ذبح کیے جائیں گے. ابھی کل کراچی کی بات ہے، 6 لوگ ذبح کیے گئے، وہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا. اب ذبح کرنا بھی ایسا عمل ہو گیا کہ اس پر تعجب نہیں ہو رہا. جب سوات کا واقعہ شروع میں ہوا تھا تو ایک تعجب ہوا تھا، اچھا کہ انسان ذبح بھی ہوتے ہیں. اب اتنی کثرت کے ساتھ ہوا یہ عمل، اور کہاں کہاں وہ آپ جانتے ہیں کہ اب تعجب نہیں ہو رہا. اور آج کے ذبح کیے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر کل کے شمر کو سمجھنا آج آسان ہو رہا ہے. کوئی جہالت کی بنیاد پہ ذبح نہیں کرتا. پھر آج زمانے جہالت تو نہیں ہے نا. ہاں، اس کو معرفت آل محمد نہ ہو، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہل، وہ جاہل ہے. خیر، ہماری بات اور آگے بڑھے. اور اب امام فرماتے ہیں بشر الصابرین. اس کی تعویل یہ ہے اے محمد ابن مسلم کہ بشارت دیجئے پیغمبر زمانہ خروج قائم کے ذریعے سے صبر کرنے والوں کو کہ وہ جب آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، خوف ختم ہو جائے گا. دیکھیں ایک ہے پہچان صبر کرنے والوں کی. پہچان کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہچان ہے. ایک جزا ہے، نہیں ایک عظمت ہے. عظمت کیا ہے؟ کہ ان پر درود ہے، ان پر رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت یافتہ ہیں. لیکن جزا کیا ہے؟ کہ جزا یہ ہے کہ زمانے ظہور قائم ہوگا تو پھر مسئلہ خوف ختم. اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ اطمینان سے خاتون بھی رات کو نکلے، کوئی خوف نہیں ہوگا. انسان شیر کے پاس سے گزر جائے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا. انسان کا پاؤں سانپ پر پڑ جائے گا، سانپ انسان کو ڈسے گا نہیں. بہت غور کیجئے گا، سانپ انسان کو ڈسے گا نہیں. جملہ معصوم کا اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا
کہ تاریخ میں ایسا امن کبھی آج تک جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہوا ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امن ہوگا، ٹھیک، بھوک ختم ہو جائے گی. اب بھوک ختم ہونے کے بہت سارے مسائل بیان کرنے ہیں آج کہ امام کے زمانے میں کس انداز سے خدا برکت نازل کرے گا. کوئی دلیل ہے یا خالی زبانی بات کر رہے ہیں؟ دلیل موجود ہے. کاش کہ وہ آیات پر غور کیا جائے تو دلیلیں سامنے آ جائیں گی. سورہ مبارکہ البقرہ آپ نے ملاحظہ کر لی کہ 3 آیتوں میں خدا نے زمانے غیبت کو بیان کیا اس کی مشکلات کے اعتبار سے. اب وہ آیت سورہ مبارکہ الاعراف کی آیت ہے. آیت کا نشان ہے 96، آیت نمبر 96، جس میں ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اگر یہ قریے والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا علیہم، ہم ان پر کھول دیتے، من برکات السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. ایک آسمان کی برکت ہے، ایک زمین کی برکت ہے. تقوی میرا موضوع نہیں فی الحال. موضوع کیا ہے کہ برکتیں کب کھلیں گی. زمانے ظہور امام کیسا ہوگا؟ زمانے تقوی ہوگا، زمانہ پرہیزگاری ہوگا، گناہوں کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ ہوگا، جب ہر غزیرہ جنس کو اس کی خوراک مل جائے گی. پھر گناہ کیوں ہوں گے؟ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ زر کے لیے. زر امام دیں گے، اتنا زر دیں گے. روایت ہے اللہ کے رسول کی میرا آخری خلیفہ اتنے دولت کو بانٹے گا کہ دونوں مٹھیاں بھر بھر کے دے گا. ڈھیر لگا ہوا دولت کا. کیوں؟ اس لیے کہ خمس اور زکوٰۃ ادا کرنے والے سب ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ ڈھونڈیں گے مستحق کو تو مستحق نہ ملے گا. آج ڈھونڈتے دینے والے کو، اچھا انہوں نے 50 لاکھ خمس نکالا ہے تو بڑے آدمی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں نکالنے والوں کو، کل ڈھونڈیں گے لینے والوں کو، لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو خمس اور زکوٰۃ ڈھیر لگا ہوا ہے. اور زمین اپنے سارے خزانے، آیت کہتی ہے نا کہ اگر اہل قریہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، زمین کی برکت کیا ہے بھئی؟ سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، قیمتی جواہرات کیا ہیں، یہ قیمتی پتھر کیا ہیں. زمین کے پیٹ کے اندر رکھا ہوا خزانہ ہے نا، زمین نکال کر باہر پھینکے گی. امام کے قدم ہوں گے، خزانے پڑے ہوں گے، امام آواز دے رہے ہوں گے، آؤ آؤ. اسی مال کے لیے تم نے رشتہ داریاں منقطع کی تھی نا، اسی کے لیے خون بہا دیتے نا. آؤ جتنا چاہو اٹھا کے لے جاؤ. روایت کے جملے ہیں، مال اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، اتنا مال ہوگا. مال اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، اتنا مال ہوگا، اٹھا کے لے جاؤ. اور پھر سن لیجئے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور روایت. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سال بونس ملے گا. الفاظ میرے ہیں بونس کے. ہر سال امام دیں گے ہدیہ اور تحائف، تمام کو دیں گے، تمام امت کو بانٹیں گے. اور تنخواہ، لفظ تنخواہ یا جو بھی سیلری آپ اس کو آپ کہتے ہیں، جو مہینے کے آخر میں آپ کو ملتی ہے یا مہینے کے شروع میں آپ کو ملتی ہے، وہ ملتی ہے مہینے میں 1 دفعہ. امام مہینے میں 2 بار دیں گے. کیا خیال ہے؟ اب دعا مانگیں گے؟ بھائی کیوں دعا نہ مانگے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اب 15 دن میں پورے مہینے کی تنخواہ جو مہینے میں 1 بار ملتی تھی وہ اب 2 بار ملے گی. ایسا نہیں کہ آدھی آدھی ملے گی، ہاں پوری تنخواہ. اور وہ تنخواہ کیا انداز ہوگا، کیا دینے کا بانٹنے کا انداز ہوگا کہ امام دینے کے لیے بلائیں گے، لینے والے مولا ہم تو بہت لے چکے، اب جگہ ہی نہیں، کہاں رکھیں گے اسے. تو اتنا مال زر اتنا ہو جائے گا جس کی بنیاد پر جنگیں ہوتی تھیں. جب وہ بنیاد ہی ختم ہو جائے گی تو امن کیوں نہیں ہوگا. اور رہی یہ بات زمین کی، زر، زمین اور زن چھوڑ دیتے فی الحال. زر اور زمین کے مسائل کیا. میں کچھ باتیں کل اشارے میں کہہ گیا تھا
اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات سے بات نکل آئے تو موضوع پہ کہیں اور نکل جاتا ہے. کیا کیا جائے, مجبوری ہے. تو زمین کا مسئلہ, مولا مسئلہ عمرانیات کو کیسے حل کریں گے؟ تو وہ 4 سال اگر ملاحظہ کیجئے, ان 4 سالوں میں معصوم کی حکومت قائم ہوئی ہے, یعنی کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور حکومت پہلے حل کرتے ہیں زمین کو. زمین کے 2 حصے ہیں. زمین کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان کو مکان چاہیے, ایک حصہ کہ انسان کو زمین کے نام پہ زمین چاہیے. لیکن زمین کے نام پہ زمین چاہیے وہ پیسے کمانے کے لیے چاہیے, کہ 400 ایکڑ زمین ہو, 500 مرلہ زمین ہو, اور وہاں سے آمدنی آتی ہو, وہاں سے پیسے آتے ہو. جب زر اتنا مل رہا ہوگا تو جو زر کے عنوان سے زمین چاہیے ختم ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب رہ گئی بات مکان والی. امام مکان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ یہ سامراجی طاقتیں ہیں جنہوں نے انسان کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں انسان کو محصور کر دیا ہے. یہ جملے میں اس روایتوں کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں جو مسئلہ عمرانیات پر امام کے حوالے سے بیان کیے جا رہے. اس حد تک ذلیل کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے, اس میں باپ بھی ہے, اس میں ماں بھی ہے, اس میں بہن بھی ہے, اس میں بھائی بھی ہے, اس میں شادی کی بات فیملی بھی ہے. اس حد تک انسان کو محدود کر دیا کہ اس کی سوچ ختم ہو گئی. جو فلیٹ میں رہتا ہے اس کی سوچ کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ مکان چھوٹا ہے, ذہن کیسے بڑا ہوگا؟ آپس کی چپکلش ہے. ایک واش روم کے مسائل ہیں. اب واش روم نکلتے نکلتے وہ اسلامی لحاظ سے باہر ہوتے تھے, اب ایسے اندر ہو گئے, ایسے اندر ہو گئے کہ روم کے اندر بن گئے. تو ذہن کی خرابیاں چل کہاں سے رہی ہیں؟ الفاظ پہ غور کیجئے گا. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ یہ سارے مسائل ہمارے اور آپ کے جو برداشت, لوگ کہتے ہیں بڑا برداشت ختم ہو گئی. برداشت ختم کیسے نہ ہو؟ جب 2 کمرے کے فلیٹ میں رہیے گا اور اس میں سب کے سب مل کے ساتھ رہیے گا تو انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سامراج نے اتنا مجبور کیا, اتنا ذلیل کر دیا کہ انسان کرائے کے مکان میں تمنا کرتے کرتے مر گیا کہ کب اپنا مکان ہوگا. امام نے مکان کے مسئلے کو حل کیا اس وقت جب کہ امام کی حکومت تھی 4 سال, وہ دور, وہ پہلا امام, اور آپ حل کر رہے تھے مسئلہ مکان کو. تاریخ کے جملے ہیں, کتاب کے الفاظ ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ مولا کے 4 سالہ دور میں کوئی شخص کرائے کے مکان میں نہیں تھا. سب کا اپنا اپنا مکان, سب کا اپنا اپنا مکان ہو چکا تھا. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اپنا اپنا مکان سب کا ہو جائے, کیسے ممکن ہے یہ؟ تو آئیے, ایک اسلامی قانون ہے جو اب تک اپلائی نہیں ہوا سوائے اس دور کے جو امام نے اپلائی کیا تھا. الارض للہ ولمن امرہا, زمین خدا کی ہے اور اس کی جو زمین کو آباد کر دے. بہت غور کیجئے گا, زمین اللہ کی ہے, خالق وہ ہے نا, وَلِمَنْ أَمَّرَهَا, اور جو زمین کو آباد کرتے زمین کا مالک ہے. کوئی بلدیہ امام کے زمانے میں نہیں ہوگی, کوئی سٹی گورنمنٹ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مکہ سے مدینہ کے بیچ میں یا کربلا سے نجف کے بیچ میں جتنے صحرا, جتنا علاقہ, جتنا میدان, سب جگہ مکانات بنیں گے. اور ایسے مکانات جو مکان بنا لے اس کا, زمین فری ہے, زمین فری آف کاسٹ ہوگی, کوئی قیمت نہیں ہوگی, اور کوئی قیمت نہ قیمت دے سکے گا اس دور میں. شخصی ملکیت کی بات نہیں کر رہے, جو زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, جن کو عام طور پر مال انفال کہا جاتا ہے, جن کو عام طور پر حکومت کی ملکیت کہا جاتا ہے, وہ ساری زمینیں, بھائی میں کیا مثال پیش کروں, ہم نے تو پاکستان میں دیکھا نام نہاد سیاسی لیڈروں نے ہاریوں میں زمینیں بانٹی. اگر کوئی نام نہاد سیاسی لیڈر دکھانے کے لیے, میڈیا پر آنے کے لیے ہاریوں میں زمین بانٹ سکتا ہے تو جو امام الارض ہے, رب الارض ہے, کیا وہ زمین نہیں بانٹ سکتا؟
جتنی خالی پڑی ہوئی زمینیں ہیں اس کے لیے ایک فارمولہ، جو اس کو بنا لے اس کی، لمن امرہا، زمین اللہ کی اور جو اسے بنا لے اس کی۔ تو اب جو کاشت کر لے وہ زمین اس کی، جو مکان بنا لے زمین اس کی، اور کوئی ٹیکس نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اب تو دعا مانگنی چاہیے نا کہ 2 کمرے کے فلیٹ سے جان کب چھوٹے گی۔ اب جب اپنے گھر میں جائیے گا تنگی محسوس کیجئے گا تو پھر امام کی آمد کی دعا مانگیے گا کہ یہ مسئلہ حل کب ہونے والا ہے۔ ارے آپ کے رہتے ہوئے تو حل نہیں ہوگا، آپ دعا مانگتے ہیں کہ درہم بڑھ جائیں تھوڑے سے، یا اس کی کرنسی ویلیو پاکستان کی اور کم ہو جائے کہ مکان سستے ہو جائیں آپ کے لیے، تو یہ آپ کی دعا مانگتے مانگتے شاید آپ بوڑھے ہو جائیں۔ لیکن جب امام آ گئے تو لمحے بھر کا مسئلہ ہے۔ کتنی بارشیں ہیں، برکات من السما، آسمان سے برکات کے نام سے کتنی بارشیں ہیں، اتنی بارشیں ہیں کہ 324 دن بارش، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اور وہ بارش ایسی جیسے بارش نہیں بلکہ پورے کائنات کے چپے چپے پر جہاں کبھی اب تک زراعت نہیں ہوئی تھی، جہاں کبھی گرینری پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس بارش کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جب ساتھ میں خضر ہوں تو خضر کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں پاؤں رکھیں گے زمین سبز ہو جائے گی۔ اگر خضر کے پاؤں رکھنے پہ زمین سبز ہو سکتی ہے تو جو فخر خضر کا لخت جگر ہے اس کی آمد پر۔ اور پھر آئیے جب بات آسمان کی آ گئی تو ایک کرامت سنیں۔ ویسے امام کے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں، 12ویں امام کے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ آئیے آج سے کچھ باتیں امام کے موضوعات کے بارے میں، موضوعات وہ جو آنے والے ہیں، ہوئے نہیں ابھی۔ سید حسنی، یہ روایت کس کی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ سید حسنی شاید کہیں آپ کو مل جائے مولا متقیان کے عنوان سے بھی۔ سید حسنی ایک سید ہے جس کا پاس 12,000 افراد کا لشکر موجود ہے، اور 12,000 افراد کے لشکر کے ساتھ امام اپنی راہ میں اس سے ملاقات کریں گے، اور وہ پھر خود کو زیادہ اہل سمجھتا ہوگا کس کا؟ اقتدار کا۔ جب امام سے ملاقات ہوگی تو امام سے پوچھے گا آپ کون؟ امام تعارف کرائیں گے، دلیل کیا ہے؟ کہ میں آپ کو مان لوں، سب کچھ ٹھیک ہے، دلیل کیا آپ کے پاس؟ جب حباب والبیہ آئے گی تو پتھر لائے گی، امام مہر لگا دیں گے۔ یہ سوال کر رہا ہے دلیل کیا ہے؟ امام فرمائیں گے دلیل، اچھا سید ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں۔ اشارہ فرمائیں گے آسمان پر پرواز کرتے ہوئے پرندے کو، اور امام کے دستے مبارک پر آگے بڑھ جائے گا۔ بھائی بات بڑی آسان سی ہے، پرندے کے مسئلے پرانے ہیں، پرندے کے مسئلے پرانے ہیں۔ پرندہ جب بھی ہے تو عاشق آل محمد ملا ہے۔ یہ کبھی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے تخت پر اگر سایہ فگن تھے پرندے، تو جیسے حکومت، اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو صاحبان علم نے اپنی مجلس میں پیش کیا، ولایت کا مطلب ایسی حکومت، حکومت نہیں، ایسی حکومت، حکومت نہیں جو حکومت حد بندیوں میں رہتی ہو، کہیں ہو کہیں نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو، وہ نہیں، حکومت ایسی جو انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، چرند پر، پرند پر، فضاؤں پر، جیسے سلیمان نبی کی حکومت تھی، یہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام بلائیں گے اشارے سے، آ جاؤ، پرندہ آ جائے گا۔ پرندے کے آنے کی بات، وہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھے گا، اور امام اس سے فرمائیں گے بتاؤ میں کون ہوں، اور پرندہ بس زبان فصیح کلام کرے گا، اور سید کو بتائے گا سید یہی تو ہیں۔ میں کہوں پرندہ اب نہ بھی بولے، بلانے پر آ تو گیا۔ پرندہ انسان سے اچھا ہے، اس انسان سے جو امام کے بلانے پر بھی نہیں آئے گا۔ اور ماضی کی بات چھوڑ دیں ورنہ تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ بہت سے ایسے تھے جو رسول کے بلانے پر نہیں آئے،
تو جو ان سے تبرہ کرتے ہیں خیال کریں ایسا نہ ہو خود بھی اس تبرہ میں شامل ہو جائیں، امام بلائے تم نہ جاؤ۔ دلیل دوں، ایک دلیل موجود ہے، جناب سلمان اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت ہے، اور بہت مشہور آپ کا سنا ہوا واقعہ کہ سلمان امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ پرندے کی مورت بنا کر اس کو پھونک مار کے اڑا دیا کرتے تھے۔ اچھا سلمان تم چاہتے ہو تمہیں دکھا دیں تو دیکھو، تم خود بلاؤ، جتنے پرندے اڑ رہے ہیں نا ان کسی ایک کو بلا لو۔ سلمان نے بلایا، پھر فرماتے ہیں مولا تمہارے پاس کوئی چھری چاقو ہے؟ سلمان کہ جی مولا موجود، نکالو، کہ ذبح کر دو اس کو۔ ذبح کیا کہ اب ذبح کر دیا، گردن کٹ گئی، دوبارہ جوڑو اس کو، اڑا دو، اڑ جائے گا۔ سلمان نے ایک بار بلایا کہ علی بلاتے ہیں، وہ آ گیا، 2 بار بلایا، 3 بار، 70 بار بلایا، 70 بار بلایا، بہت غور کیجئے گا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور ہر مرتبہ بلا کر ذبح کرتے تھے۔ تو پھر امام سے پوچھنے لگے مولا کیا اس کو ذبح ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی؟ امام فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ تو 71ویں بار پھر بلایا پوچھنے کے لیے، اور سیم پرندہ وہی، 1 بار 2 بار 3 بار اسی کو بلایا واپس، اور اب پوچھتے ہیں سلمان کہ بتاؤ پرندے تم عجیب کام کرتے ہو، کیا گردن کے کٹنے پہ تکلیف نہیں ہوتی؟ بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ پرندے تم نے تو اپنی گردن خود ہی رگڑنا شروع کر دی چھری کے اوپر، تکلیف نہیں ہوتی؟ پرندہ با زبان فصیح بحکم خدا گویا ہوا کہ سلمان اے نبی آخر الزماں کے صحابی کیسے ممکن تکلیف نہ ہو؟ کہا پھر آتے کیوں ہو؟ کہا آپ بلاتے علی کے نام پر ہیں، تو جو علی کے نام پر، علی کے نام پر اگر اذان کی آواز آئے تو پرندے سے اچھے ہو جانا۔ پرندہ سر کٹانے کے لیے 70 مرتبہ علی کے نام پر آیا تھا، دن میں 5 مرتبہ اگر مؤذن کہ اشہد ان امیر المومنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آؤ گے نا علی کے نام پر، آؤ گے نا علی کے نام پر، اللہ اکبر۔ خیر مسائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے امام کی کرامتوں میں سے، امام کے معجزات میں سے وہ ایک معجزہ، پھر سید حسنی، برکت دیکھی آسمان کی، پرندہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے، امام اس سے بات کرتے ہیں، وہ گواہی دیتا ہے، پھر امام ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو اٹھائیں گے اور بالکل سخت ترین زمین بنجر میں گاڑ دیں گے، اور جیسے ہی گاڑیں گے فوراً ہی ایک تازہ ترین پودے کی شکل میں نمودار ہو جائے گی۔ اب دیکھو زمین کو، اب دیکھو پودے کو، پھر اٹھائیں گے پتھر کو، اپنے ہاتھ پر رکھیں گے اور پتھر ایسے ہو جائے گا جیسے موم، جیسے چاہیں گے اس سے موڑ دیں گے۔ سید حسنی امام کے کرامتوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے گا، ہاں آپ ہی مہدی ہیں، آپ ہی تو مہدی ہیں، اور امام اسے پھر اپنے لشکر کا مقدمۃ الجیش قرار دیں گے۔ 12,000 امام کے لشکر کی تعداد بڑھ رہی ہے، 313 آپ نے سنی ہے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 10,000 تک پہنچی، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے 1,00,000 تک تعداد کو بیان کیا ہے لشکر امام کا۔ اور امام کی سواری کو بیان کرتے ہیں ایک جملے میں، معصوم فرماتے ہیں جناب شعیب علیہ السلام کو سواری کا مسئلہ تھا، اور جناب شعیب علیہ السلام نے خدا سے التماس کی، پروردگار سواری چاہیے، کہ 2 طرح کی سواریاں پیش کی گئیں، ان میں سے جو چاہو منتخب کر لو۔ ایک سواری تھی نرم بادل، ایک سخت بادل۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نرم بادل کو اختیار کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا آخر میں جو قائم آئے گا وہ سخت بادل پہ سوار ہوگا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کل تک کی بات تھی جو بادل سے سمجھائی جا رہی تھی۔ آج جب پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے
شخصی استعمال کے لیے بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی آواز جن کا ایندھن کا مسئلہ، جن کی چمک لائٹ کے اعتبار سے، امام کے اعتبار سے وہ جملہ استعمال ہوا کہ سخت بادل جس میں بجلی کی کڑک ہو، جس میں بجلی کے انداز سے آوازیں ہوں اور شور ہو، ایسی سواری امام زمانہ علیہ السلام استعمال کریں گے. وہ بادل پہ سوار ہو کے چلیں گے. اللہ اکبر. اور اب صرف ایک چھوٹا سا جملہ بادل کے بارے میں. بادل خدا نے بنایا ہے، ایئر کرافٹ انسان نے بنائے ہیں. ایئر کرافٹ جب بھی بادلوں کے بیچ میں آ جائیں، اب میں پوری تفصیل نہیں پڑھ رہا کہ کون سے بادل کی قسم کون سی ہے اور ایئر کرافٹ کے سینسر کب کام کرتے ہیں اور کب جہاز کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب کبھی جہاز ان بادلوں سے قریب ہو جائے برباد ہو جاتا ہے. امام کی سواری بادل، امام کا لباس، امام کی تلوار. آپ سن چکے امام کا لشکر، اور آج وقت ختم ہو رہا ہے، باقی باتیں کل. اب رہ گئی بات خواتین کا، جو امام کے لشکر میں شمولیت کا مسئلہ. اس میں امام کی روایت ایک اور نام ملا، اور وہ نام ہے رشید حجری کی بیٹی. بعض رشید پڑھتے ہیں، بعض رشید کہتے ہیں. مولا متقیان علیہ السلام کے صحابی، بہت معروف شخصیت ہیں، اور یہ بھی مولا کی محبت میں شہید کیے گئے. ان کی بیٹی کا نام ہے قنوہ، قاف نون واو کھڑا یا الف، یا پہ کھڑا ہوا زبر، قنوہ. یہ بیٹی ہے جو رشید کی بیٹی ہے، اور یہ آخر زمانہ امام کے لشکر میں اٹھائی جائے گی. آغائے نجم الدین طبسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے حالات نہ شیعہ نہ سنی کسی کتاب نے اس خاتون کے حالات کو بیان نہیں کیا. البتہ خالی ایک واقعہ، اور واقعہ ان کے باپ کے حوالے سے ہے کہ کہتا ہے راوی ابو حیان کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ کس طرح سے تم نے اپنے باپ کو اور اپنے باپ کی شہادت کو دیکھا تھا. تو قنوہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بابا سے اور روایت سننے کا موقع ملا. جو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ سے مولا متقیان کی کیا بات ہوئی تھی آپ کی شہادت کے بارے میں، اور رشید اپنی بیٹی سے اپنی شہادت کو بیان کرتے ہیں. مجھ سے میرے مولا نے فرمایا رشید تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے دونوں پاؤں کاٹے جائیں گے، رشید تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. رشید کہتے ہیں مولا تو کیا اگر میں صبر کروں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ بہت غور کیجئے گا، عجیب سی بات نہیں ہے. آج ہم نے جنت کو اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ آج جنت مانگنے کی ہم زحمت ہی نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے جیسے جنت تو ہماری گھر کی لونڈی ہے. ہاں، رشید ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کی اس روایت پر سوال کریں مولا کیا اس وقت اگر میں صبر کروں تو کیا مجھے وہ مقام ملے گا جنت میں؟ فرمایا اگر تم نے صبر کیا رشید تو تم دنیا اور آخرین میں ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں رہو گے. قنوہ کہتی ہیں جب میرے بابا کو بلایا تھا عبیداللہ ابن زیاد نے، اور میرے بابا کی زبان سے وہ پوری بات کو سنا، وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور پوچھتا تھا بتاؤ تیرے مولا نے کیا کہا تجھ سے، اور رشید کہتے تھے میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا، تو میرے پاؤں کاٹے گا، میری زبان کاٹے گا. تو ملعون کہتا ہے کہ میں تمہارے مولا کی بات کو غلط ثابت کروں گا. بالکل ملتی جھلتی روایت جناب میثم تمار کے واقعے سے. ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، زبان نہیں کاٹی. قنوہ کہتی میں اپنے اس باپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کے، الفاظ ہی میں اپنے اس باپ کو جس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اپنے کاندھے پر اپنے خاندان والوں کے ساتھ اٹھا کے باہر نکلی. دربار ابن زیاد سے خون بہتا جاتا تھا. قنوہ کہتی میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا تکلیف تو بہت ہوتی ہوگی. رشید کہتے ہیں بس اتنی سی اذیت ہے جیسے کوئی انسان مجمع کے درمیان دب رہا ہو. یہ ہاتھ پاؤں کٹنے میں بس اتنی زحمت ہو رہی ہے اس کے کٹنے کے بعد جیسے کوئی انسان مجمع میں دبے تو اس کے شولڈرز
فولڈ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ایک زحمت میں محسوس کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور بیٹی کہتی ہے میرے بابا کو میں لے کر باہر آ گئی اور لوگ جمع ہوئے پوچھنے کے لیے کیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا. رشید نے موقع غنیمت جانا اور لوگوں سے کہا جاؤ جلدی جاؤ اور قلم اور دعوات لے کر آ جاؤ، آؤ میں تمہیں فضائل علی ابی طالب لکھوا دوں. اللہ اکبر. میسم سولی پہ سناتے تھے اور یہ بیٹی کی گود میں اس طرح اٹھائے گئے تھے کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے نہ زمین پر ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بیٹی تھامے ہوئے ہے اور افراد تھامے ہوئے ہیں اور ان کی گودوں میں یہ مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ خبر پہنچی اندر تو پھر زبان کاٹنے کا حکم بھی آ گیا. اور واقعاً بہت غور کیجئے گا ہم کتنے بد نصیب ہیں، مولا کی بات سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سلام ہو ان عاشقان علی پر جنہیں اپنی زبان کے کاٹے جانے کا غم نہیں تھا، اپنے مولا کی بات کی صداقت کی خوشی تھی. اپنی زبان کے کاٹے جانے کا غم نہیں تھا. جب خنجر لایا گیا تو کوئی خوف نہیں تھا. کیوں آیا ہے خنجر؟ کہ زبان کاٹنے کے لیے. کہ جا کر پہلے کہہ دو کہ میری مولا کی بات سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو کوئی اپنے مولا کی بات سچی ہونے پہ اتنا خوش ہو اور کوئی اپنے مولا کی بات کو نہ مانتے ہوئے اگنور کرے. اللہ اکبر. اور پھر کہے کہ ہم بھی بنیں گے ناصر امام. زمانہ کتنا درس دینے والا ہے انسان کو. کاش کہ کوئی ہو عبرت حاصل کرنے والا. عاشقان امام کیسے ہوتے ہیں؟ ظہور امام بہت قریب ہے اور اتنا قریب ہے کہ زمانہ غیبت کی اب جو گھڑیاں ہیں یہ شب عاشور کی طرح سے ہیں اور زمانے ظہور روز عاشور ہوگا. اب میں سمجھا اس جملے کو کہ روز عاشور کا مطلب 10 محرم ہی نہیں ہے. کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. ہر دن عاشور ہے، ہر دن عاشور ہے. تو ہر دن عاشور کا مطلب پھر ہر شب عاشور ہے. تو آج بھی شب عاشور ہے، زمانہ غیبت شب عاشور ہے. اور شب عاشور سے کیوں کہتے ہیں کہ تیاری اصحاب کی ہو رہی ہے. خیموں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کل کیا کرنا ہے، کل کون پہلے قربان ہوگا، کل کون بعد میں قربان ہوگا. ہم اور آپ تو ظہور امام کی بات سنیں فضائل کے اعتبار سے. کون قربان ہوگا؟ اللہ اکبر. کون اپنے امام کے قدموں پر اپنا خون نچھاور کر دے گا. زمانہ غیبت زمانہ شب عاشور ہے اور زمانہ ظہور زمانہ عاشور روز عاشور کے انداز سے ہوگا. اور آج دل چاہتا ہے جب عاشور کی بات زبان پر آ گئی صرف ایک جملہ کہوں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کبھی مدد کرنے والا کمزور بھی ہو سکتا ہے. اور کربلا کا میدان دونوں طرح کے ناصروں کی آماجگاہ ہے. بڑے مضبوط ناصر عباس علمدار شہزادہ علی اکبر، سب سے کمزور ناصر شہزادہ علی اصغر. فرق کیا ہوا کہ جب ناصر مضبوط تھا تو چل کر خود منصور کے پاس آیا، جب ناصر کمزور تھا تو منصور خود چل کر ناصر کے پاس گیا. ہو بنو ناصر تو بنو، ناصر تو بنو. اصغر کی طرح کمزور ہو تو کیا ہوا، تمہیں خود منصور لینے کو چلا آئے گا. اللہ اکبر. کون اصغر؟ پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، محرم میں آپ سن چکے. خالی ایک جملہ کہوں گا کہ اس کا تعلق مدینے میں داخلے کے مصائب سے ہے کہ سارا قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے. کیسے داخل ہوا ہے؟ اور سب کے سب آئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آئے ہوں گے. سب سے زیادہ اجڑ کر کون آیا تھا؟ کسی کے بیٹے قربان ہوئے، شوہر سلامت ہے، شوہر قربان بیٹے سلامت ہیں، بیٹے قربان شوہر قربان بیٹیاں سلامت ہیں. ایک ہی ہستی ایسی ہے کربلا سے واپس گئی ہے بالکل ہی اجڑ گئی تھی.
اور اس کا نام رباب بنت امرأ القیس. سلام ہو اس عظیم شخصیت پر، خاندان اہل بیت کی بہو پہ ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. رباب کربلا کے میدان سے دو جملے. رباب نے بچے کو تیار کیا تھا، وہ آپ سنتے ہیں، مساج میں سن چکے. بچے سے کیا فرمایا تھا؟ خالی ایک جملہ پہلے سن لیں، ایک دو جملے بعد کے سنیں. فرمایا تھا بیٹا جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لے، بیٹا خیمے کے باہر مت رونا، ورنہ لوگ کہیں گے ہے تو حسین کا بیٹا، لگتا ہے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے کہ رونے لگا. بچے نے ایسا ثبوت دیا، ماں کی وصیت پر ایسا عمل کیا کہ دشمن رویا، لشکر رویا، زمانے کے ہر انسان روئے، مسلمان روئے، غیر مسلم روئے، عاشقان حسین روئے. جھولنے والے تجھے کیسے بتائے کوئی، تیری یاد میں کتنے لوگ روئے ہیں، کتنے لوگ روئے ہیں. اللہ اکبر. اصغر نہیں رویا میدان کربلا میں، اصغر نہیں رویا. اور میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اصغر نہیں رویا تو کیا اصغر کی ماں روئی ہوگی؟ جملہ ہے، آپ غور کیجئے گا. جب اصغر نہیں رویا تو کیا ماں روئی ہوگی؟ ماں نہیں روئی. ہاں میرا مولا، تقاضا بشریت کا مسئلہ ہے، ماں کو تسلی دینا ہے. کہتے ہیں کہ امام اصغر کی لاش کو لے کر آئے تھے. خیموں کا انداز ایسے ہے کہ خیمے اہل بیت کے، اصحاب کے خیموں کے حصار میں ہیں، اور امام اس احاطے میں کہ جہاں خواتین آ سکتی ہیں، جو خیمہ اہل بیت کا علاقہ تھا، وہاں پر لے جا کر بچے کی قبر کو بنایا تھا. امام ذوالفقار سے قبر کھودتے جاتے تھے. رباب کو ساتھ میں لیا ہوا ہے، رباب کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں. جب بچے کو قبر میں لٹایا، اور ایک قبر میں لٹایا کہ آرام کرو، بس یہی گہوارہ ہے. مٹی ڈالی گئی، امام نے اپنے ہاتھوں سے کسی پر مٹی نہیں ڈالی، امام نے اپنے ہاتھوں سے کسی کی قبر نہیں بنائی سوائے اصغر کے. قبر بناتے جاتے، اور جب دفن کر چکے تو پانی نہ تھا، تو شہد چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے اللہ دے شیر خوار پر. امام نے رخسار رکھا، ننھی سی قبر پر اتنا روئے، اتنا روئے. رباب سے فرماتے، رباب دیکھو میں بچے کا باپ ہوں نا، مجھے کتنا صدمہ ہے، کتنا صدمہ ہے، میرے آنسو بہتے ہیں. رباب نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا مولا میں بچے کی ماں ہوں، مولا مولا میرا اصغر قربان ہو جائے تو ہو جائے، مولا مولا آپ آنسو نہ بہائیے، میرا اصغر اتنا قیمتی نہیں ہے، آپ کے آنسو زیادہ قیمتی ہیں مولا. مولا رباب بچے کی ماں ہے، مولا رباب کہتی ہے اصغر قربان ہو گیا مگر آنسو نہ بہائیے. اجرکم اللہ. بچے کی حالت تو آپ نے پڑھی ہے نا، آپ نے سنی بھی ہے. اور اب آئیے، یہ رباب کون ہیں؟ بچے کی قبر سے اٹھی ہوں گی، امام کے ساتھ ساتھ اپنے خیمے میں آ گئی ہیں. بچے کی لاش کو دیکھ کر ایک جملہ تاریخ نے بیان کیا ہے، بچے کی کٹی ہوئی گردن ایسی تھی کہ آج میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. ماں نے دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، نہ آنسو بہائے تھے، نہ فریاد کی تھی، بس اتنا فرمایا، بنیا آپ مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچے نہر بھی کیے جاتے ہیں. ارے ہائے کربلا، ایک قبر یہ تھی، ایک قبر زندان شام میں سکینہ رباب کی بیٹی. رونے والوں، رباب جب کربلا آئی تھی نا، رباب جب کربلا آئی تھی نا، ان کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے. ایک ہاتھ میں گود میں اصغر لیا ہوا ہوگا، ایک سے سکینہ کی انگلی تھام کے رقیہ کو ساتھ لے کے آئی ہوں گی. جب رباب واپس گئی، دونوں ہاتھ خالی ہو چکے تھے. مگر رباب نہیں روئی، نہ سکینہ پر روئی ہیں، نہ اصغر پر روئی ہیں. رباب کب روئی ہیں؟ رباب کب روئی ہے؟ بہو ہے نا، خاندان کی بہو ہے، سب کے سامنے نہیں روئے گی. کیسے چپکے چپکے روئی ہے جب اپنے وارث کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا. ارے کچھ اپنی زبان میں جملے ادا کیے، کوئی پہچان نہ پایا.
کوئی پہچان نہ پایا کہ رباب نے امام کی لاش سے کیا باتیں کی ہیں. البتہ اس کا اظہار کب ہوا؟ اظہار جب ہوا جب کہ کربلا سے کوفہ و شام تک قافلہ جہاں جہاں سے گزارا گیا قیدی روکے جاتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا قیدیوں کے لیے سایہ مل جاتا تھا تو سارے قیدی سائے میں بیٹھ جاتے تھے. اکیلی رباب دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی. کربلا، کوفہ و شام، زندان شام، رباب دھوپ میں. قافلہ واپس کربلا آیا رہائی کے بعد. پھر قبر حسین پر رباب کا جملہ، شہزادی زینب سے بی بی سب چلے جائیں میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میرا تو سب کچھ یہیں پہ رہ گیا. رونے والوں، قبر حسین سے رخصت بڑا مشکل تھا بی بی کے لیے. اور جناب رباب جب آئی ہیں نا مدینے آئی ہے نا، یہ معلوم نہیں ہوا، فیصلہ نہیں ہوا کہ بی بی نے کیا کہا تھا اپنے وارث کی لاش کو دیکھ کر. عاشق حسین رباب ایسی عاشق حسین تھی، نہ بچے کا نہ بیٹی کا کوئی غم نہ تھا سوائے غم حسین کے. جب مدینے قافلہ آ گیا، ایک سال پورا ہو گیا ہے کربلا سے واپس آئے ہوئے مدینے میں، سال مکمل ہو گیا. روایات کہتی ہیں بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی. اتنی شدید گرمی تھی رباب دھوپ میں بیٹھی تھی. جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد کو بلایا، بیٹا اپنی ماں کو اب تو سائے میں لیا، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے بھائی کی نشانی ارے دھوپ میں بیٹھے بیٹھے رخصت نہ ہو جائے. میرا چوتھا امام آگے بڑھا، ماں کے قریب آئے. اماں سائے میں چلیے، اماں سائے میں چلیے، بڑی شدید گرمی ہے، بڑی شدید گرمی ہے. اماں آپ سائے میں چلیے. فرمایا بیٹا اتنا بتا دے کہ جو آپ مجھ سے کہتے ہو امام بن کر کہتے ہو بیٹا یا بیٹا بن کر کہتے ہو؟ امام نے بڑے جبر کے ساتھ فرمایا ہوگا، اماں آج امام بن کر کہتا ہوں چلیے سائے میں. شاید بیٹا بن کے کہتے تو جواب دینا آسان ہوتا، اب اطاعت واجب ہو گئی. اب امام وقت کہتا ہے کہ سائے میں چلیے. جناب رباب اٹھنا چاہتی ہیں، دھوپ سے اٹھی ہوں گی، میرے امام نے سہارا دیا ہوگا، رخ کیا کربلا کا. اب پتا چلا وہ جملہ کیا تھا جو رباب نے لاش حسین کو دیکھ کر کہا تھا. اب آواز دیتی پروردگار تو گواہ رہنا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. دوسرا امام کہتا ہے سائے میں آ جاؤ، عزت پروردگار تیرے ہاتھ میں. اب جو قدم رکھا سائے میں رباب. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار جتنا مشکل عباس علمدار کے لیے اپنے مولا کو بھائی کہنا تھا، اتنا ہی مشکل جناب رباب کے لیے دھوپ سے سائے میں جانا تھا. سائے میں رباب نہیں آئی ہیں، سائے میں رباب کی لاش آئی ہے. پروردگار اس کا واسطہ جو عاشق حسین تھی، اس کا واسطہ جس نے اپنے وعدے کو ایسے نبھایا کہ دونوں اماموں کی اطاعت کی. پروردگار یہ تمام دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما. پروردگار آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے عزا کے اپنے ہام دامن کو پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہے. پروردگار جو پرسہ اور تعزیت کا حق تھا ایام عذاب مکمل ہونے کو ہے، رخصت ہونے کو ہے. اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا. پروردگار جو کوتاہی اور کمی رہ گئی اسے معاف فرما دے. پروردگار
پروردگار تیری بارگاہ میں دستہ دعا ہیں کہ امام کے چاہنے والوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، پروردگار مشکلات کو دور فرما، پروردگار جو مسائل ان پردیسیوں کے ان کو حل فرما دے، وہ سطح رزق عطا فرما، روزگار کو محفوظ فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے اہل و عیال میں خیر و عافیت عطا فرما، پروردگار جب ہی اپنے وطن جائیں چھٹی پر تو انہیں خیر و عافیت نصیب ہو، اس لٹے ہوئے قافلے کا واسطہ جو وطن تو گیا مگر وطن کیا گیا کہ وطن جانے قابل نہ رہا تھا، پروردگار واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، اور خاص طور سے پروردگار مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں بحق امام زمان قبول۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔